बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। बुखारा शहर के निवाह में क़याम के दौरान एक रोज बर्क खान अपने खेमे में दाखिल हुआ तो ठिठक गया, इसलिए कि खेमे की किसी ने बेहतरीन अंदाज में सफाई की हुई थी। सारा सामान बड़े करीने और सलीके के साथ सजाया गया था। फर्श पर चटाई बिछाने के बाद जहां बर्क खान का बिस्तर लगता था, बिस्तर भी किसी ने वहीं लगाया हुआ था, लेकिन बिस्तर तब्दील कर दिया गया था। बिस्तर के नीचे डब के पत्तों की बनी हुई चटाई वही थी, उसके ऊपर दो ऊनी कंबल जो पहले बिछाए जाते थे वो भी वही थे। उनके ऊपर जो चादर बर्क खान इस्तेमाल किया करता था वो चादर नहीं थी, उसकी जगह बिल्कुल नई खूबसूरत चादर बिछा दी गई थी। रात को सर्दी से बचने के लिए बर्क खान जो कंबल लेता था, उन कंबलों में एक इंतहाई खूबसूरत और कीमती कंबल का इजाफा कर दिया गया था। अपने बिस्तर का जायजा लेने के बाद बर्क खान ने इधर उधर देखा। बिस्तर के जरा पीछे जहां अमूमन बैठकर बर्क खान खाना खाया करता था, वहां मिट्टी के कोरे बर्तन के अंदर खुशबूदार फूलों का एक गुलदस्ता रखा हुआ था, जिसने एक तरह से पूरे खेमे को महका कर रख दिया था। बाशगिरी कबीले के लोग बर्क खान के खेमे की सफाई तो करते थे, लेकिन बर्क खान ने उन्हें मना कर रखा था कि रोजाना सफाई करने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज जो सफाई हुई थी वो बड़ी गैर मामूली और किसी ने इंतहाई मेहनत और जांफिशानी से की थी। बर्क खान अभी खेमे का जायजा ले ही रहा था। उसने अभी तक किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया था कि खेमे में हसीन और खूबसूरत सोफियान का बाप फखरुद्दीन, माँ बोजोन और छोटा भाई मंसूर बे दाखिल हुए थे। उन्हें देखते ही बर्क खान चौंका था। उन्हें मुखातिब करके कुछ कहना ही चाहता था कि गुफ्तगू का आगाज फखरुद्दीन ने किया और कहने लगा, अमीर, कुछ दिन ऐसे मसरूफ रहे कि आपसे मुलाकात ही ना हो सकी। हम भी अपनी भेड़ों की ऊन उतारने के काम में मसरूफ रहे, फिर यही ऊन बेचने बुखारा शहर चले गए थे। यहां तक कहने के बाद फखरुद्दीन रुका, खेमे का जायजा लिया, फिर हल्का सा तबस्सुम उसके चेहरे पर नमूदार हुआ और कहने लगा, अमीर, यकीनन आप अपने खेमे का जायजा ले रहे होंगे कि खेमे के अंदर तब्दीली कर दी गई है। इस तब्दीली से मुतल्लिक गुफ्तगू करने से पहले मैं अमीर आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने हमें अपने कबीले में रिहाइश इख्तियार करने की इजाजत दी। अमीर, आपके नायब संजर खान ने आपके खेमे के बाएं जानिब हमारे खेमों का एहतमाम कर दिया है। हमारी भेड़ों और दूसरे जानवरों को बिठाने का भी बड़ा उम्दा एहतमाम किया गया है। आपके कबीले के लोग भी हमारे साथ बड़े शफीक और मुखलिस हैं। फखरुद्दीन यहीं तक कहने पाया था कि उसे खामोश हो जाना पड़ा, इसलिए कि बर्क खान उसे मुखातिब करके कहने लगा, ये मेरे खेमे की सफाई आज किसने की है? उस मौके पर सहमे से अंदाज में फखरुद्दीन ने अपनी बीवी बोजोन की तरफ देखा, फिर कहने लगा, अमीर, हम झूठ नहीं बोलेंगे, ये सफाई हमारी बेटी सोफियान ने की है। वो अपने आप को आपका बेहद ममनून और शुक्रगुजार ख्याल करती है कि आपने हमें अपने कबीले में रिहाइश इख्तियार करने की इजाजत दी। अमीर, आज जब हम ऊन बेचने बुखारा शहर गए तो वहां से हमने अपनी जरूरियात का सामान खरीदा। उसके साथ हमने आपके लिए भी कुछ सामान खरीद लिया। आपके खेमे की ये सफाई मेरी बेटी सोफियान ने की है। वो हमारे साथ ये आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आना चाहती थी, पर सहम और डर गई कि आप उससे नाराज होंगे, इसलिए कि चंद दिन पहले तो वो कबीले में हालात का जायजा लेती रही। उसे जब लोगों ने बताया कि पहले अमीर बर्क खान के खेमे की रोजाना सफाई हुआ करती थी, लेकिन बाद में अमीर ने मना कर दिया कि रोजाना सफाई करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद सोफियान ने अपने तौर पर फैसला किया और उसने इरादा किया कि अब वो हर रोज आपके खेमे की सफाई करेगी, इसलिए कि वो आपको अपना और हमारा मोहसिन ख्याल करती है। उम्मीद है आप उसके इस इकदाम से बुरा नहीं मानेंगे। फखरुद्दीन जब खामोश हुआ तब दुख भरे अंदाज में बर्क खान ने कहना शुरू किया, मैं आप लोगों का शुक्रगुजार और ममनून हूँ। जब कभी मेरे माँ बाप, बहन, भाई जिंदा थे तो इस जगह हमारे बहुत से खेमे हुआ करते थे, और जिस तरह आज मेरे खेमे की सफाई हुई है, इसी तरह मेरे खेमे की सफाई हुआ करती थी। पर जब मेरे माँ बाप, बहन, भाई जंगारियों के हमले की वजह से मारे गए, तब मैंने इन अमूर की तरफ तवज्जो देना अहमियत के काबिल ना जाना। ताहम मेरे कबीले के लोग मेरे मना करने के बावजूद खेमे की सफाई कर जाते हैं, और आज अगर आपकी बेटी सोफियान ने सफाई की है तो मैं उसका भी शुक्रगुजार हूँ, लेकिन उसे ये जहमत करने और तकलीफ उठाने की जरूरत क्या है? बर्क खान यहीं तक कहने पाया था कि बाहर खेमे से किसी की खनकती नुकरई आवाज सुनाई थी, अमीर, मैं आपके खेमे से बाहर खड़ी हूं, अगर आप नाराज ना हो तो मैं अंदर आ जाऊं।
یہ الفاظ سنکر برخان چونکا تھا، اس لیے کہ آواز سفیان کی تھی۔ ہلکا سا تبسم اس موقع پر برخان کے چہرے پر نمودار ہوا، ساتھ ہی وہ کہنے لگا، سفیان تم اندر آ جاؤ، میں تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ چنانچہ سفیان مسکراتی ہوئی خیمے میں داخل ہوئی۔ آتے ہی اپنے لبوں پر ہلکا سا پرخیز تبسم بخیرتے ہوئے برخان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، امیر، صفائی نصف ایمان ہے۔ میں تھوڑی دیر پہلے ہی خیمے کی صفائی کر کے گئی تھی۔ آپ کے بستر کے اوپر جو چادر تھی وہ بے شک نئی ہے، لیکن کچھ دن استعمال ہونے کے بعد تھوڑی سی میلی ہو گئی تھی اور اس میں کافی بل پڑ گئے تھے۔ وہ چادر میں دھونے کے لیے اپنے ہاں لے گئی ہوں۔ میں آج بابا، اماں اور بھائی کے ساتھ بخارا گئی تھی اور اپنے ماں باپ کے مشورے سے آپ کے لیے ہم نے ایک کمبل اور ایک نئی چادر لی ہے جو آپ کے بستر پر بچھائی ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سفیان رکی تھی کہ فخر الدین کی طرف دیکھتے ہوئے برخان بول اٹھا، محترم فخر الدین، یہ چیزیں جو آپ میرے لیے خرید کر لائے ہیں، ان کی قیمت کے طور پر مجھے کیا ادا کرنا ہے؟ فخر الدین کے بولنے سے پہلے ہی بڑے خوشگن انداز میں سفیان نے پہلے اپنے دونوں کانوں کو ہاتھ لگائے، پھر کہنے لگی، توبہ اللہ توبہ، تو کیا ہم آپ سے ان چیزوں کی قیمت بھی وصول کریں گے؟ امیر، اب ہم آپ کے قبیلے کے لوگ ہیں، آپ ہمارے سردار ہیں، ہمارے سربراہ ہیں، تو کیا اپنے سربراہ، اپنے قبیلے کے سردار سے ان چیزوں کی قیمت وصول کرتے ہوئے ہمیں شرم نہ آئے گی؟ جواب میں گھورنے کے انداز میں برخان نے سفیان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، سفیان، اس میں شرم کیسی؟ تم لوگوں نے میرے لیے سامان خریدا ہے، میرا فرض بنتا ہے کہ جو سامان میرے لیے خریدا ہے اس کی میں تمہیں قیمت ادا کروں۔ اگر سامان خریدنے والا قیمت نہ لے اور قیمت نہ لینے میں ہی اس کی خوشی اور طمانینت ہو تو پھر میرے خیال میں جس کے لیے سامان خریدا گیا ہو اسے قیمت ادا کرنے میں ضد سے کام نہیں لینا چاہیے۔ سفیان کے ان الفاظ کا جواب برخان دینا ہی چاہتا تھا کہ سفیان پھر بول اٹھی، امیر، اگر آپ برا نہ مانے تو اب آپ کے خیمے کی صفائی میرے ذمہ ہوگی۔ ساتھ ہی میں اپنے ماں باپ کے سامنے آپ سے التماس اور گزارش کرتی ہوں کہ آج کے بعد آپ کے لیے کھانا بھی ہمارے ہاں سے ہی پک کر آیا کرے گا۔ سفیان کے ان الفاظ پر برخان چونکا اور کہنے لگا، نہیں سفیان، ایسا نہیں ہو سکتا۔ قبیلے کے کچھ لوگوں نے میرے کھانے کا اہتمام اپنے ذمہ لے رکھا ہے۔ پہلے وہ مجھ سے رقم وصول نہیں کرتے تھے، جب انہوں نے ایسا کیا تو میں نے ان سے کھانا پینا بند کر دیا۔ چونکہ پورا قبیلہ ایک طرح سے مجھ سے عقیدت اور ارادت مندی رکھتا ہے، لہٰذا جب میں نے زور دیا تب وہ ماہانہ بنیادوں پر کھانے کی قیمت مجھ سے وصول کر لیتے ہیں۔ اب میں نہیں چاہتا کہ ان کے ہاں کا کھانا بند کر کے تم لوگوں کو زحمت دوں کہ تم لوگ میرے لیے کھانا تیار کرو۔ آج تم میرے لیے لائے جانے والے کمبل اور چادر کی قیمت وصول نہیں کر رہی ہو، کل کو کھانا لاؤ گی، اس کی قیمت بھی نہ لینے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ تراشو گی۔ سو میں ایسا معاملہ نہیں چاہتا۔ میرا کھانا وہیں سے آتا رہے گا جہاں اس سے پہلے آتا رہا ہے۔ اس سلسلے میں تم لوگوں کو اپنے ذمہ کوئی کام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جہاں تک صفائی کا تعلق ہے تو قبیلے کے کچھ لوگ میرے خیمے کی صفائی کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں سفیان، تمہیں یہ ذمہ داری بھی اپنے اوپر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اپنے ماں باپ کی تم اکلوتی بیٹی ہو، تمہارے اپنے خیموں کا ہی کام کافی ہوگا۔ اس کے علاوہ تم لوگوں کا ریوڑ ہے، اس میں بھی تمہاری کافی مصروفیات ہوں گی، لہٰذا میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ میرے خیمے کی صفائی بھی تم اپنے ذمہ نہ لو۔ سفیان مسکرائی اور کہنے لگی، امیر، وہ تو میں لے چکی ہوں، صفائی تو اب میں ہی کروں گی، اور مجھے امید ہے کہ آپ برا نہیں مانیں گے۔ اگر آپ کھانے کا اہتمام ہمیں نہیں کرنے دیتے تو پھر آج ہم آپ کے لیے جو کھانا تیار کریں گے وہ تو آپ قبول کر لیں۔ جواب میں پھر تیز نگاہوں سے برخان نے سفیان کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، نہیں سفیان، جب سے تم لوگ میرے قبیلے میں منتقل ہوئے مجھے کوئی نہ کوئی کام پڑتا رہا ہے، میری تم سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ تم چاروں ایک طرح سے میرے قبیلے میں مہمان کی حیثیت سے آئے ہو، لہٰذا آج شام کا کھانا تم چاروں کا میرے قبیلے میں ہوگا اور یہ کھانا میری طرف سے ہوگا۔ برخان کے ان الفاظ پر سفیان ہی نہیں، فخر الدین، اس کی بیوی بوزون اور بیٹے منصور بے کے چہرے پر بھی ہلکا سا تبسم نمودار ہوا تھا۔ اس کے بعد سب نشستوں پر بیٹھ گئے اور فخر الدین کے کہنے پر برخان انہیں آنے والے دنوں میں بخارا شہر سے نکل کر سمرقند پر حملہ آور ہونے اور سمرقند پر قبضہ کرنے کی منصوبہ بندی سے گفتگو کرتا رہا۔ اس روز برخان کی طرف سے فخر الدین، بوزون، سفیان اور منصور بے کے لیے دعوت کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں باشکری قبیلے کے سرکردہ لوگوں نے بھی شرکت کی تھی۔ بخارا پر قبضہ کرنے کے بعد اب شیبانی خان اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند شہر کی طرف بڑھا تھا۔ روسی، یورپی اور بیشتر مشرقی سیاح کہتے ہیں کہ یہ شہر در حقیقت جنت الفردوس ہے۔ سمرقند شہر دریائے سرو کے جنوبی کنارے آباد ہے۔ عربوں کے یہاں پہنچنے سے پہلے سمرقند کے مقامی حکمرانوں کو ترخون کہا جاتا تھا،
لیکن جب قتیبہ بن مسلم خراسان کے والی مقرر ہوئے تو انہوں نے اس شہر کا محاصرہ کر لیا جو کافی عرصے تک جاری رہا۔ بالآخر یہاں کے حکمران ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے۔ اس وقت وہاں کے حکمران مرغ کو تخت پر بحال رکھا، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک عرب والی بھی طاقتور عسکری جمعیت کے ساتھ مقرر کر دیا گیا تھا۔ بعد میں یہ شہر بخارا کے ساتھ مل کر آئندہ فتوحات اور تبلیغ اشاعت اسلام کا اہم مرکز ثابت ہوا۔ ہجری 204 اور سن 819 میں مامون الرشید نے سمرقند کی گورنری اسد بن سامان کے بیٹوں کو سونپ دی۔ اس کے بعد یہ اعلیٰ منصب کافی عرصے تک سامانی خاندان کے پاس ہی رہا، یہاں تک کہ اس اسماعیل بن احمد نے وہاں سامانی حکومت قائم کر لی۔ اس زمانے میں سمرقند اور بخارا کو بہت عروج حاصل ہوا، لیکن اس کے بعد پھر 5 صدیوں تک زوال پذیر رہا۔ تیمور لنگ اور اس کے جانشینوں کے دور میں اسے دوبارہ عروج ملا۔ اس زمانے میں دارالسلطنت کو بخارا منتقل کر دیا گیا، مگر اسلامی ممالک میں تجارتی اور ثقافتی مرکز کے طور پر سمرقند کو اولیت حاصل رہی۔ سمرقند شہر عام ایرانی شہروں کی طرح کا ایک نمونہ سمجھا جاتا ہے۔ قلعہ، اصل شہر اور مضافات تینوں حصوں کو جنوب سے شمال کی جانب ترتیب وار بنایا گیا ہے۔ قلعہ شہر کے جنوب میں دوسرے علاقوں کی نسبت زیادہ اونچائی پر ہے۔ اصل شہر ایک پہاڑی پر واقع ہے۔ سمرقند کا کاغذ بڑا مشہور تھا۔ اس شہر کے بنے ہوئے کاغذ کی بابر نے بھی خاص طور پر تعریف کی ہے۔ اس شہر میں سب سے زیادہ مشہور عمارت حضرت قسم ابن عباس کا مقبرہ اور مسجد ہے۔ حضرت قسم ابن عباس کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ نے ہی سمرقند کے لوگوں میں مذہب اسلام کی تبلیغ کی، جس کے نتیجے میں بیشتر اہل شہر مسلمان ہو گئے تھے۔ سمرقند کے حاکم سلطان مرزا نے خود شیبانی خان کو پیشکش کی تھی کہ وہ سمرقند پر آ کر قبضہ کر لے۔ اس بنا پر شیبانی خان نے اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند کی طرف پیش قدمی کی تھی۔ دوسری طرف بابر بھی سمرقند پر قبضہ کرنے کے لیے طاق میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس موقع پر شیبانی خان سے ایک غلطی یا غفلت ہوئی، وہ یہ کہ اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند کے نزدیک پہنچ کر شیبانی خان نے سمرقند شہر میں داخل ہونے کی بجائے سمرقند کے نواح میں اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر لیا تھا۔ شہر کا نظم و نسق چلانے کے لیے اس نے اپنی طرف سے ایک حاکم مقرر کر دیا تھا اور کچھ دستے نظم و نسق سنبھالنے کے لیے شہر کے اندر بھی متعین کر دیے تھے۔ چونکہ بابر سمرقند کو اپنا آبائی شہر سمجھتا تھا اور اس پر اپنا حق وراثتاً درست خیال کرتا تھا، لہٰذا سمرقند پر اس نے قبضہ کرنے کا تہیہ کر لیا۔ شیبانی خان نے کیونکہ سمرقند کے نواح میں اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا ہوا تھا، لہٰذا بابر بڑی رازداری کے ساتھ حرکت میں آیا۔ سمرقند شہر کے اندر اس کے بڑے ہمدرد اور بہی خواہ تھے، ان سے رابطہ قائم کیا، اپنے جاسوسوں اور مخبروں کے ذریعے ان پر خبر پہنچا دی کہ وہ رات کے وقت اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند کی طرف آئے گا۔ چنانچہ شہر کے اس سمت کے دروازے کھول دیے جائیں جس سمت شیبانی خان نے پڑاؤ نہیں کیا ہوا۔ بس ایک رات ایسا ہی ہوا، شہر پناہ کے دروازے کھلے، بابر اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند شہر میں داخل ہو گیا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ شیبانی خان شہر کے باہر پڑاؤ کیے ہوئے تھا، شہر میں بابر اپنے لشکر کے ساتھ داخل ہو گیا۔ شیبانی خان نے شہر کے اندر اپنا حاکم مقرر کیا تھا یا جو دستے حفاظت کے لیے مقرر کیے تھے، بابر نے شہر پر قبضہ کرتے ہی ان کا خاتمہ کر دیا۔ اس طرح اب سمرقند میں 2 قوتیں ہو گئی تھی، شہر کے اندر بابر کا قبضہ تھا، اپنے لشکر کے ساتھ وہ وہاں موجود تھا، اور سمرقند کے نواح میں شیبانی خان اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے تھا اور اس کی غلطی سے فائدہ اٹھا کر بابر شہر پر قابض ہو گیا تھا۔ سمرقند شہر پر قبضہ کرنے کے بعد بابر بڑا خوش تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ سمرقند قریب 140 برس ہمارے خاندان کا پایا تخت رہا ہے اور ایک اجنبی یعنی ازبک سردار شیبانی خان اس میں گھس کر قابض ہو گیا۔ بہرحال سمرقند پر قبضہ کرنے کے بعد بابر بڑا خوش ہوا، خدا کا شکر ادا کیا کہ اس کا شہر اسے مل گیا ہے۔ شہر پر قبضہ کرنے اور شہر کے حالات و انتظامات درست کرنے کے بعد بابر نے اپنے سارے سالاروں کا اجلاس طلب کر لیا تھا۔ جب سارے سالار اس کے پاس جمع ہو گئے تب سب سے پہلے بابر نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ ابھی وہ ان سے اصل گفتگو شروع نہیں کر پایا تھا کہ اس نے جو اطراف کا جائزہ لینے کے لیے اپنے مخبر پھیلائے تھے ان میں سے کچھ واپس آئے اور بابر کے پوچھنے پر ان لوگوں نے بابر کو اطلاع کر دی کہ سمرقند پر قبضہ کرنے کے لیے شیبانی خان اپنے پورے لشکر کو نہیں لے کر آیا تھا، اس کے کچھ اساقر بخارا ہی میں مقیم تھے، کیونکہ سمرقند کے سابق حکمران سلطان مرزا نے اسے پیغام بھیجا تھا کہ وہ آ کر سمرقند پر قبضہ کر لے، اس لیے وہ چھوٹا سا لشکر لے کر آیا تھا۔ ان مخبروں نے بابر کو یہ بھی اطلاع دی کہ شیبانی خان نے نہ صرف بخارا سے اپنے کچھ مزید لشکر سمرقند کی طرف طلب کر لیے ہیں، ایک لشکر اس نے بخارا کی حفاظت کے لیے رکھا ہے، باقی اپنے سارے قبائل کے لوگوں کو اس نے سمرقند کی طرف بلا لیا ہے۔ یہ خبر بابر کے لیے یقیناً تشویش کا باعث تھی۔ چنانچہ جب وہ مخبر خاموش ہوئے تب بابر نے آنے والوں کو مخاطب کر کے پوچھا، شیبانی خان نے اس وقت اپنے لشکر کے ساتھ کہاں پڑاؤ کر رکھا ہے؟ اس پر وہ مخبر بولا اور کہنے لگا، شیبانی خان کو آپ کے سمرقند پر قبضہ کرنے کی اطلاع ہو چکی ہے،
उसे ये भी खबर हो गई है कि समरकंद में जो उसने अपना हाकिम मुकर्रर किया था उसका खात्मा कर दिया गया है, और शेबानी खान के जो लश्करी उज़्बक सालारों के साथ शहर की हिफाजत पर मुकर्रर किए गए थे उनका भी खात्मा कर दिया गया है। आप पर मैं ये भी इंकशाफ करूं कि जिस रोज आपने शहर पर कब्जा किया था उसी रोज अपने चंद दस्तों के साथ शेबानी खान शहर की तरफ आया था। उसे ये तो खबर हो चुकी थी कि शहर पर आप काबिज हो चुके हैं, लेकिन शहर पर हमलावर होने के लिए वो अपने कुछ दस्तों के साथ शहर का जायजा लेकर जा चुका है। अब उसने इस लश्कर के साथ जो इस वक्त उसके साथ है दरियाए ज़रफ़िशां के किनारे पड़ाव कर रखा है। वो मुखबिर जब खामोश हुआ तो बाबर ने उसका और उसके साथियों का शुक्रिया अदा किया और उन्हें रुखसत करके दोबारा अपने काम में लग जाने के लिए कहा। उनके जाने के बाद कुछ देर तक बाबर अपने इर्द गिर्द बैठे छोटे बड़े सालारों का जायजा लेता रहा, फिर कहने लगा, हमें उम्मीद ना थी कि शेबानी खान जो इस वक्त अपने लश्कर के साथ समरकंद के निवाह में पड़ाव किए हुए हैं, उसकी मौजूदगी में यूं आसानी के साथ समरकंद हमारे कब्जे में आ जाएगा। अब हमने इस कब्जे को बरकरार रखना है और शेबानी खान को समरकंद के आसपास नहीं फटकने देना। यकीनन जब उसे अपने मजीद लश्करी समरकंद से मिल जाएंगे और उसके कबीले के लोग भी पहुंच जाएंगे तो वो समरकंद शहर का मुहासरा करके शहर पर हमलावर होने की कोशिश करेगा। अब बोलो इस सिलसिले में हमें क्या करना चाहिए? यहाँ तक कहने के बाद बाबर जब खामोश हुआ तो सबसे पहले उसका सालार कंबर अली बोल उठा और कहने लगा, मालिक, जिस तरह शेबानी खान ने शहर पर हमलावर होने के लिए कुमक तलब कर ली है, आप भी अपने अजीज रिश्तेदारों की तरफ कासिद भिजवाएं और शेबानी खान का मुकाबला करने के लिए उनसे मदद और कुमक तलब करें। यहाँ तक कहने के बाद कंबर अली जब खामोश हुआ तब बाबर की निगाहें अपने नामवर सालार हैदर खान के चेहरे पर जम गई। जवाब में हैदर खान ने कुछ सोचा, फिर कहने लगा, मैं शेबानी खान को एक अरसे से जानता हूँ। वो जंगों और सियासत के लिहाज से यकीनन बड़ा आदमी है, मगर दरबारी या कारोबारी आदमी नहीं है। शेबानी खान दरबार में किसी को बराए नाम बादशाह बनाए रखने के हक में है, जबकि वो खुद किश्वर कुशाई से शगफ रखता है। यहाँ तक कहने के बाद हैदर खान रुका, दोबारा बाबर को मुखातिब करके कहने लगा, वो सुन्नत वल जमात मौलवियों का बड़ा गर्विदा है, इसलिए कि मौलवियों ने उसे तालीम दी और वह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने के लिए बड़ी सख्ती से काम लेता है। कई जुबानें जानता है, खूब कदावर, कड़े जिस्म का खूबसूरत जवान है। इसलिए उसके मुतालिक मैंने अक्सर सुना है बज़ाहिर शहरी औरतें उसे बहुत पसंद करती हैं। बेशक कुछ लोग उसे वहशी कहते हैं, मगर उनका उसे वहशी कहना दुरुस्त नहीं। वो फौरन फैसला करने का आदी है, अपने असली मकसद को चालाकी से छुपाता है, और जब किसी के खिलाफ दुश्मनी रखता है या किसी पर हमलावर होने का इरादा रखता है तो फिर सफाक आदमी बन जाता है। उसके बाद उसके खतरनाक होने में कोई शक नहीं रहता। जब कोई उसके मफादात को नुकसान पहुंचाता है, उसकी हक तलफी करता है, तो फिर वो वहशियों का तालीम याफ्ता सालार बन जाता है और इस बात की परवाह नहीं करता कि उसके जंगली कबायली शहरों को ताराज करके अपनी सहराई मुमलिकत तैयार करेंगे। उसके मुतालिक लोगों का कहना है कि वो चंगेज खान के सच्चे वारिस होने का दावा करता है, और फिल वाक़े लोगों ने उसे चंगेज खान के खाना बदोश खानदानों की आखिरी निशानी करार दिया है। यहाँ तक कहने के बाद हैदर खान जब खामोश हुआ तब बाबर मुस्कुराते हुए कहने लगा, चंगेज खान का वारिस वो अकेला नहीं है, हम भी तो तैमूर की निस्बत से चंगेज खान के ही वारिस हैं। इसलिए कि समरकंद पर अगर वो अपना हक ख्याल करता है तो समरकंद पर हमारा भी हक है, लिहाजा उसे हम समरकंद पर जबरदस्ती कब्जा नहीं करने देंगे और उसकी हर कोशिश को नाकाम बनाकर रखेंगे। बाबर यहाँ तक कहने के बाद जब रुका तब उसका तीसरा सरदार कासिम बेग बोला और कहने लगा, मालिक, जो कुछ मेरे साथी कंबर अली और हैदर खान ने कहा है मैं उससे मुकम्मल तौर पर इत्तेफाक करता हूँ, लेकिन मैं एक नई बात कहना चाहता हूँ और ये बात मैं अपने तजर्बे की बिना पर कहने का ख्वाहिशमंद हूँ। खुशी की बात यह है कि हमने समरकंद पर कब्जा कर लिया है, लेकिन अब इस कब्जे को बरकरार रखना हमारे लिए बड़ा अहम और मुश्किल मरहला है। मैं आप पर गुजारिश करूं कि समरकंद की ग़िज़ाई और दूसरी ज़रूरियात समरकंद के निवाही इलाकों से पूरी होती हैं। अगर हम इसी तरह शहर के अंदर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और शहर के निवाह में एक कस्बे से दूसरे कस्बे पर जस्त खेज करते हुए इर्द गिर्द के इलाकों पर शेबानी खान ने कब्जा करना शुरू कर दिया तो याद रखना समरकंद के लोग भूखे मर जाएंगे, इसलिए कि बाहर से खाने पीने और जरूरियात जिंदगी की कोई शय समरकंद में ना पहुंच पाएगी। अगर ऐसा हुआ तो फिर याद रखिए समरकंद शहर बगैर किसी हमले, बगैर किसी लड़ाई, बगैर किसी टकराव के हमारे हाथों से निकलकर शेबानी खान के पास चला जाएगा। यहाँ तक कहने के बाद कासिम बेग जब खामोश हुआ तब बाबर गौर से उसकी तरफ देखते हुए कहने लगा, कासिम बेग, खुलकर कहो, क्या कहना चाहते हो? कासिम बेग ने दम लिया। उसके बाद वो अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहा था,
میرے عزیز ساتھی، حیدر خان نے جو شیبانی خان کے جذبات اور اس کی عادات کی عکاسی کی ہے، شیبانی خان یقیناً ایسا ہی ہے۔ ہمارے ساتھی سالار قمر علی نے جو یہ مشورہ دیا ہے کہ ہمیں اپنے اقارب اور ساتھیوں سے شیبانی خان کے خلاف کمک طلب کرنی چاہیے، یہ بھی بہت اچھا فیصلہ ہے۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ہم نواؤں، اپنے رشتہ داروں کی طرف فی الفور قاصد روانہ کر دیے جائیں، اور جب ہمیں وہاں سے مدد مل جائے اور ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس بڑا اور مضبوط لشکر ہو گیا ہے، تو پھر ہمیں شہر سے باہر نکل کر شیبانی خان سے ٹکرانا ہوگا اور اسے سمرقند کے نواح سے مار بھگانا ہوگا۔ اگر ہم نے ایسا نہ کیا تو پھر یاد رکھیے گا، سمرقند شہر کے اندر وہ قحط الٹے گا کہ ہمیں کھانے پینے کی کوئی شے نہیں ملے گی، الٹا شہر کے لوگ ہی ہمارے خلاف ہو جائیں گے۔ اس وقت شہر کی اکثر آبادی ہمارے حق میں ہے، لیکن اگر ہم یوں ہی سمرقند شہر میں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے اور سمرقند کے نواحی علاقوں پر شیبانی خان قبضہ کیے رہا، تو شہر کے اندر جب قحط کے آثار نمودار ہونا شروع ہوں گے تو یاد رکھیے گا سمرقند کے لوگ اس قدر ہمارے خلاف ہو جائیں گے کہ شیبانی خان کو ہم پر حملہ آور ہونے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئے گی۔ شہر کے لوگ ہی ہم پر ٹوٹ پڑیں گے، اور شاید یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ہمیں نظر انداز کر کے شہر کی بہتری اور بھلائی کے لیے خود ہی شیبانی خان سے رابطے کرنے شروع کر دیں۔ قاسم بیگ جب خاموش ہوا تب بابر نے باری باری اپنے دوسرے سالاروں میں سے کوکل تاش، ابراہیم ترخان اور کوچ بیگ کی طرف دیکھا۔ ان تینوں نے بھی قمر علی، حیدر خان اور قاسم بیگ کے خیالات کی جب تائید کی، تب بابر نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے اپنے بہی خواہوں اور اپنے رشتہ داروں سے کمک طلب کی جائے گی، اور جب اس کے پاس خاصا بڑا لشکر ہو جائے گا تو پھر سمرقند شہر سے باہر نکل کر وہ دریائے زرفشاں کے کنارے شیبانی خان سے ٹکرائے گا۔ اپنے سالاروں کے مشورہ دینے کے بعد بابر کو یقین ہو گیا تھا کہ سمرقند شہر سے باہر نکل کر ازبکوں کے پڑاؤ پر حملہ کرنا اس کے لیے ناگزیر ہے، اس لیے کہ سمرقند کی بڑی فصیلوں کے اندر کوئی لشکر ایسی حالت میں گزارا نہ کر سکتا تھا کہ اسے کہیں سے رسد اور کمک نہ ملے، اس بنا پر کہ سمرقند کی ساری ضروریات اس کے نواحی علاقوں سے پوری ہوتی تھی، اور اس کے نواح میں جہاں اجناس میں خوردنی کے کھیت تھے شیبانی خان چھایا ہوا تھا۔ چنانچہ ان باتوں نے بابر کو ہوشیار کر دیا۔ اس نے فوراً تیز رفتار قاصد اپنے رشتہ داروں کی طرف روانہ کیے اور ان سے استدعا کی کہ شیبانی خان کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کی طرف مدد اور کمک بھیجی جائے۔ سب سے پہلے اس نے اپنے قاصد محمود خان کی طرف تاشقند کی طرف روانہ کیے اور شیبانی خان کے خلاف اس سے مدد طلب کی۔ اس کے علاوہ اپنے بھائی جہانگیر مرزا کی طرف قاصد بھیجوائے، اس لیے کہ اس کے باپ کی مملکت اب دو حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ ایک حصے پر اس کا بھائی جہانگیر مرزا حکمران تھا اور دوسرے حصے پر خود بابر تھا، اور جہانگیر مرزا اب حاکم فرغانہ کہلاتا تھا۔ ان دنوں ہرات پر بھی بابر کے رشتہ دار اور منگول نسل کے حکمران تھے، لہٰذا بابر نے ان کی طرف بھی قاصد بھیجوائے اور شیبانی خان کے خلاف مدد طلب کی۔ اس طرح قاصد بھیجنے کے چند دن بعد ہی مختلف سمتوں سے بابر کے پاس کمک کے علاوہ رسد پہنچنا شروع ہو گئی، اور یوں سمرقند شہر میں بابر کے پاس ایک خاصا بڑا لشکر جمع ہو گیا۔ اس لشکر کو دیکھتے ہوئے بابر کو یقین ہو گیا کہ اب وہ شیبانی خان کو نہ صرف شکست دے گا بلکہ ان علاقوں سے نکال باہر کرے گا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس موقع پر کچھ نجومی بھی بابر کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور بابر نے جب آنے والی شکست سے متعلق ان سے پوچھا تب ان نجومیوں نے بتایا کہ دبے اکبر کے 8 ستارے آج کل شیبانی خان اور بابر دونوں فریقین کے وسط میں آسمان پر قائم ہیں، لیکن چند روز بعد ازبکوں کی طرف چلے جائیں گے۔ اس طرح ان نجومیوں نے شیبانی خان کے مقابلے میں بابر کو اس کی فتح مندی اور کامیابی کا یقین دلایا تھا۔ اب بابر کو پختہ یقین ہو گیا تھا کہ شیبانی خان کے مقابلے میں فتح اس کی ہوگی۔ اس کی دو وجوہات تھی، ایک یہ کہ اس کے پاس سمرقند میں کافی بڑا لشکر ہو گیا تھا، دوسرے نجومیوں نے بھی اس کی کامیابی اور فتح مندی کا اشارہ دے دیا تھا، لہٰذا شیبانی خان پر ضرب لگانے کے لیے بابر اپنے لشکر کے ساتھ سمرقند شہر سے نکلا اور دریائے زرفشاں کے کنارے اس سمت بڑھا جہاں شیبانی خان نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر رکھا تھا۔ شیبانی خان کو بھی اس کے مخبر اطلاع دے چکے تھے کہ بابر اس پر حملہ آور ہونے کے لیے سمرقند شہر سے نکل چکا ہے، لہٰذا مقابلہ کرنے کے لیے وہ بھی تیار ہو گیا تھا۔ اپنے لشکر کو مستعد کرنے کے ساتھ صفیں بھی درست کر لی تھی۔ بابر نے بھی دریائے زرفشاں کے کنارے شیبانی خان کے سامنے پڑاؤ کیا، اپنی صفیں درست کی۔ اس کے بعد جنگ کی ابتدا بابر نے کی، چنانچہ اپنے لشکر کو وہ ہواؤں کے نوحے بھر دینے والی طلسم کی تابکاری کی طرح حرکت میں لایا۔ اس کے بعد وہ ماحول کی بے چینی میں اضافہ کرتے، بے چہرگی کے المیوں کی کثرت عالام کے طوفان کھڑے کرتی، قرب کی یالہ باری، ذلت خیزی کے بحران اٹھاتے، موت کے مناظر، بے روک آتشی سیل اور زیست کے سوگ میں اضافہ کرتے بنجر پن کے سسکتے لمحوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ چونکہ جنگ کی ابتدا کرنے کے لیے شیبانی خان بھی بالکل تیار تھا، لہٰذا وہ بھی
افکار کو عمل کی بصیرت سے علیحدہ کرتی، بے انت موت کی کڑوی داستانوں اور روحوں کو زندگی کی حرارت سے علیحدہ کرتی سمندری آندھیوں کے قافلوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ یوں خلاؤں کی عظمت اور زمین کی عصمت پر دونوں طرف کے لشکری صحراؤں کی گونجتی ہواؤں کی لامکانیوں بحر کی بے کناری کی طرح ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑے تھے۔ میدان جنگ میں تہ بتہ غم کی پرتیں ہزاروں وسوسوں کو گلے لگاتے احساسات کے مناظر کو مسخ کرنے لگی تھی۔ بڑے بڑے تیغزن، بڑے بڑے سورباں اپنے اپنے مد مقابل کے ذہنوں میں اختلاف سمتوں میں تضاد برپا کرنے کے لیے بربادی کی اتھا سے اٹھتے طوفانوں اور وحشتوں کے موسموں کی طرح ضربے لگانے لگے تھے۔ بابر نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ شیبانی خان کو سمرقند کے نواح سے مار بھگائے، لیکن اس کا ہر حملہ، اس کی ہر کوشش ناکام ہوئی۔ الٹا شیبانی خان کے ہاتھوں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اپنے بچے کچے لشکر کو لے کر وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ جنگ کا نقشہ مورخین کچھ ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں: لڑائی شروع ہوئی تو بابر کی میدان کے ہر حصے پر نظر تھی، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ عالم خواب میں ہے اور بلا ارادہ کوئی حصہ نہیں لیتا، بلکہ ہر طرف جو ہزیمت ہو رہی ہے اس میں اپنے آپ کو بالکل بے بس سمجھ رہا ہے۔ بابر کے لشکر میں سب سے اگلی صف جنگ میں اس کا سالار قاسم بیگ اور سمرقند کے چیدہ چیدہ جنگجو جوان تھے تاکہ ازبکوں کے قلب میں گھس جائیں، جبکہ بابر اور باقی سپاہ اس پرجوش حصے کے عقب میں تھے جو دشمن کی صفیں توڑ دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اول ایسا ہی ہوتا نظر آتا تھا کہ تصادم ہوتے ہی سمرقند کے لشکری مارتے کاٹتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے، لیکن ان کا جھکاؤ دائیں طرف زیادہ تھا اور اسی طرف سے شیبانی خان کے لشکری پسپا ہوتے دکھائی دیے تھے، مگر پھر لڑائی پھیل کر سمرقندی صفوں کے بائیں حصے میں بھی ہونے لگی۔ ادھر دشمن گھیرا دے کر ان کے پیچھے نکل آیا۔ بابر کو اپنے قریبی سواروں کو پیچھے مڑنے کا حکم دینا پڑا، لیکن اس طرح پلٹنے سے اس کے لشکری اپنے ہراول دستے سے جو شجاعتاً آگے چلا جا رہا تھا جدا ہو گئے اور کچھ ایک دوسرے سے اوجھل ہو گئے۔ اس موقع پر مورخین مزید لکھتے اور کہتے ہیں کہ جب یہ صورتحال پیش آئی تو بابر یہ سمجھا کہ ازبکوں کا سالار شیبانی خان منگولوں کی مشہور جنگی چال تولما سے کام لے رہا تھا، جس میں دائیں بازو کا بعید چیدہ رسالہ یک بارگی سر پٹ گھوڑے دوڑا کر تیر مارتا ہوا دشمن کے عقب میں پہنچتا اور اسے گھیرے میں لے لیتا ہے۔ شیبانی خان نے اس موقع پر اپنے ایک بازو کو اس لیے پیچھے ہٹایا تھا کہ بابر کے دوسرے پہلو پر جا پڑے اور اسے گھیر کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، قبل اس کے کہ بابر کا سالار قاسم بیگ اس کے ساتھ آگے بڑھنے والے جنگ آزما اصل حقیقت کو سمجھ سکتے۔ شیبانی خان کے برق رفتار سواروں نے جنگ ختم کر دی تھی اور سمرقندی لشکر چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں لڑ بھیڑ کر ادھر ادھر ہوتے ہوئے مقتل گاہ سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ مورخین کے ان الفاظ نے شیبانی خان اور بابر کی اس لڑائی کا بڑا واضح اور بڑا صاف نقشہ کھینچا ہے۔ بہرحال دریائے زرفشاں کے کنارے شیبانی خان کے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد اپنے بچے کچے لشکر کو لے کر بابر پلٹا اور بڑی تیزی اور برق رفتاری سے سمرقند شہر میں داخل ہو کر محصور ہو گیا تھا۔ بابر کا خیال تھا کہ سمرقند میں وہ محفوظ رہے گا، اور اگر شیبانی خان نے اپنے لشکر کے ساتھ آگے بڑھ کر سمرقند کا محاصرہ کر لیا تو وہ شہر کی فصیل کے اوپر اپنے لشکریوں کو متعین کر کے شیبانی خان کو شہر پناہ کے قریب نہیں آنے دے گا۔ دوسری طرف شیبانی خان بھی جنگ کا وسیع تجربہ رکھتا تھا۔ جہاں بابر اور اس کے چھوٹے بڑے سالار منگولوں کے طریقہ جنگ سے واقف تھے، وہاں شیبانی خان بھی اسی طریقہ جنگ میں بڑی ہنرمندی رکھتا تھا۔ چنانچہ اس نے عجیب و غریب حربہ استعمال کیا۔ سمرقند کے نواح میں بابر کو شکست دینے کے بعد کچھ دن وہ شہر سے ذرا ہٹ کر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیے رہا۔ پھر مورخین لکھتے ہیں کہ اس نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس کے کچھ لشکری تبل پیٹتے ہوئے شہر پناہ کے قریب آتے، کچھ دیر تک شہر پناہ کے قریب تبل پیٹتے جاتے۔ یہ تبل مختلف جگہوں پر پیٹے جاتے تھے، کبھی سمرقند کے شیخ زارا دروازے کے سامنے، کبھی دروازہ فیروزہ کے سامنے، کبھی دروازہ اہن گیراں کے سامنے، کبھی دروازہ سوزان کے سامنے۔ ایسے کر کے شاید شیبانی خان بابر اور اس کے لشکریوں پر یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ وہ سمرقند سے گیا نہیں، یہی ہے۔ کچھ دن تک تبل پیٹنے کا یہ سلسلہ جاری رہا، پھر یہ سلسلہ ختم ہو گیا اور شہر سے دور رہتے ہوئے شیبانی خان نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ اب شیبانی خان تہیہ کر چکا تھا کہ وہ لڑے بغیر ہی بابر سے اس کا آبائی شہر سمرقند چھین کر رہے گا۔ شاید اس نے عہد کر لیا تھا کہ سمرقند کو فتح کرتے وقت وہ اپنے ایک لشکری کی بھی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ شیبانی خان نے اب یہ طریقہ اپنایا کہ سمرقند کے گرد اپنے لشکر کا حصار بنانے کے بعد آہستہ آہستہ وہ سمرقند شہر کے قریب ہوتا چلا گیا تھا۔ اس طرح اس نے ایک عجیب سے انداز میں شہر کا محاصرہ کر لیا تھا۔
फिर नौबत यहाँ तक पहुंची कि शेबानी ना कोई खाने पीने की चीज शहर के अंदर जाने देता और ना ही शहर से कोई चीज बाहर निकलने देता। शेबानी खान बड़ी दानिशमंदी से काम ले रहा था, इसलिए कि इस मुहासरे के दौरान फसलें काटने का मौसम आ गया था। शेबानी खान जानता था कि समरकंद के लोग फसलें नहीं काटेंगे तो खाएंगे कहां से। इसी बिना पर उसने फसील पर चढ़कर अपने लश्करी जाया करने की कोशिश नहीं की। बस वो मुहासरा तंग करता रहा और उस मुहासरे के सबब शहर के लोग फसल काटने के लिए ना जा सके और ना बाहर से गल्ला शहर में आया। नतीजा ये हुआ कि बाबर के लश्करी जो समरकंद शहर में महसूर हो गए थे, भूखे मरने लगे। नौबत यहाँ तक पहुंची कि शहर के सारे कुत्ते और गधे समरकंद के शहरियों ने पकाकर खा लिए। नौबत यहाँ तक पहुंची कि लोग तो मरना शुरू हो गए थे, घोड़ों के नसीब भी फूट गए और वो भी भूखे मरने लगे। घास की एक पत्ती मुयस्सर न आती थी। दरख्तों को झाड़ झाड़ कर उनके पत्ते घोड़ों को खिलाए जाते थे। आखिर नौबत शहतूत के दरख्तों पर आई। शहतूत के पत्ते जब खत्म हो गए तो शहर के अंदर बागात और इक्का दुक्का दरख्तों के जो सूखे पत्ते थे वो घोड़ों को खिलाए जाने लगे और आखिर में सूखे दरख्तों के छिलके भी भिगो भिगो कर घोड़ों को खिलाए गए। बाबर खुद तस्लीम करता है कि इस दौरान में 3-4 महीने की जो मुद्दत थी, शेबानी खान ने शहर पर कोई हमला ना किया, दूर रहकर शहर का मुहासरा कायम रखा। जब मुहासरा तूल पकड़ने लगा तो नाचार समरकंद के लोग हौसले हार गए और एक एक दो दो करके शहर से निकलकर शेबानी खान के पास पनाह लेने लगे या दूसरी पनाहगाहों की तरफ राह फरार इख्तियार करने लगे। इस सूरत हाल की खबर जब शेबानी खान को हुई तो उसने शहर का घेरा मजीद तंग कर दिया और शहर के बहुत करीब आन पहुंचा। शहर के लोगों की हालत पहले ही परेशान कुन हो गई थी, लिहाजा इस तंग मुहासरे की वजह से बाबर और उसके लश्करियों की हालत मजीद पतली होना शुरू हो गई थी। बाबर को अब यकीन हो गया कि शेबानी खान शहर को फतह किए बगैर नहीं छोड़ेगा। चुनाचे वो एक रात इंतहाई कर्ब में था कि कुदरत ने मदद की। शेबानी खान और बाबर के दरमियान सुलह की गुफ्तगू शुरू हो गई। ये गुफ्तगू कामयाब रही। बाबर पर शेबानी खान का कोई ऐसा खौफदारी था कि इस सुलह के बावजूद वो शेबानी खान से नहीं मिला, बल्कि एक रात की तारीकी में वो अपने लश्कर और अपनी माँ को लेकर समरकंद से निकलकर ताशकंद की तरफ भागा। इस भाग दौड़ में उसकी बहन खानजादा और उसकी नानी समरकंद में ही रह गई थी। बड़ी बहन खानजादा ने तो शेबानी से शादी कर ली, जबकि बाबर और उसकी माँ के पीछे पीछे उसकी नानी भी गिरती पड़ती ताशकंद की तरफ होली। इस तरह बुखारा की अजीम फतह के बाद शेबानी खान ने समरकंद पर भी कब्जा कर लिया था और अब शेबानी खान अपनी ताकत और कुव्वत में इजाफा करके बड़ी तेजी से माजी में अपने आबा की सल्तनत को बहाल करने का अज़्म कर चुका था। समरकंद के निवाह में एक रोज बाशकीरी कबीले का सरदार बर खान अपने नायब सालार संजर खान के साथ बैठा किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहा था कि एक बाशकीरी नौजवान उस खेमे के दरवाजे पर नमूदार हुआ और बर खान को मुखातिब करके कहने लगा, सरदार, कासिक कबीले के कुछ लोग जिनकी तादाद 3 है हमारे कबीले में दाखिल हुए हैं और वो किसी इंतहाई अहम काम के सिलसिले में आपसे मिलना चाहते हैं। बुद्ध मत से ताल्लुक रखने वाले कासिक कबीले के लोग मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? वो तो मुझे और मेरे कबीले को अपना बदतरीन दुश्मन ख्याल करते हैं। आने वाले उस बाशकीरी की तरफ बड़े गौर से बर खान ने देखते हुए कहा था। इस पर वो बाशकीरी बड़ी इरादतमंदी में कहने लगा, सरदार, मैं ये तो नहीं जानता वो किस गरज से आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन वो तादाद में 3 है और किसी इंतहाई अहम काम के सिलसिले में वो आपसे मुलाकात के ख्वाह हैं। मैंने उन्हें कुरेदने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो कुछ बताते नहीं हैं। यहाँ तक कहने के बाद वो बाशकीरी जब खामोश हुआ तब उसे मुखातिब करते हुए बर खान कहने लगा, अच्छा, उन्हें भेजो, देखूं वो क्या कहते हैं। वो बाशकीरी पीछे हट गया था। थोड़ी देर बाद वो कासिक कबीले के 3 अशखास को लेकर आया। वो तीनों ढली हुई उम्र के अशखास थे। बर खान और बाशकीरी कबीले के नायब सरदार संजर खान दोनों ने उठकर पुरजोश अंदाज में मुसाफा किया और उन्हें अपने पास बिठाया। फिर उन्हें मुखातिब करके बर खान कहने लगा, मैं बर खान हूँ, मुझे एक लश्करी ने बताया है कि तुम कासिक कबीले से ताल्लुक रखते हो और मुझसे मिलना चाहते हो, कहो क्या बात है। इस पर उन 3 में से एक मिन्नत करने के अंदाज में बर खान को मुखातिब करके कहने लगा, हमारे कबीले की बेटी हमें वापस कर दो, वो हमारी इज्जत, हमारी आबरू है। हम इस बात को तस्लीम करते हैं कि तुम्हारे कबीले में रहते हुए उसकी इज्जत, उसकी आबरू महफूज रहेगी, लेकिन उसका इस तरह अपने कबीले से बाहर और आपके कबीले में रहना हमारे लिए बड़ी जिल्लत और रुसवाई का बाइस है। कई महीने पहले हमारे कबीले के सरदार ओनक खान की बहन अलजाए खातून अचानक अपने कबीले से गायब हो गई थी। किसी को कुछ खबर ना हुई कि वो मर गई है या जिंदा है। हमने उसे बड़ा तलाश किया, लेकिन वो कहीं ना मिली। कबीले के सब लोग परेशान थे कि वो आसमान की तरफ चली गई या जमीन ने उसे निगल लिया। आखिर हमारे आदमी उसकी तलाश में सरगर्दा रहे।
اب چند روز ہوئے ہمارے قبیلے میں یہ خبر پہنچی ہے کہ الجائے خاتون آپ کے قبیلے میں ہے، لہٰذا ہمارے سردار اونق خان نے ہمیں آپ کی طرف روانہ کیا ہے۔ اس کا یہ پیغام ہے کہ دشمنی دونوں قبیلوں کی ہے، اس دشمنی میں نوجوان لڑکیوں کی عزت اور آبرو کو ملوث نہیں کرنا چاہیے۔ اس موقع پر باشکری قبیلے کے سردار بر خان کے چہرے پر ہلکا سا مگر طنزیہ تبسم نمودار ہوا، کہنے لگا، کیا تمہارے قبیلے کا سردار اونق خان ایسی گفتگو بھی کر سکتا ہے؟ اگر تمہارے حافظے نے کام کرنا چھوڑ نہیں دیا تو کیا تمہیں یاد نہیں کہ ماضی میں یہی اونق خان اور اس کے قبیلے والے اور اس کے ساتھی دوسرے قبائل کی لڑکیوں کو اٹھا کر اپنے قبیلے میں لے جاتے تھے اور انہیں واپس کرنے سے انکار کر دیتے تھے؟ اب اس کی بہن کہیں چلی گئی ہے تو اسے لڑکیوں کی عزت اور آبرو کی قدر محسوس ہونے لگی ہے۔ دیکھو، اونق خان کی بہن ہمارے قبیلے میں نہیں ہے، اگر ہوتی تو ہم اسے باعزت طور پر واپس کر دیتے۔ اونق خان اس بنا پر شک کرتا ہوگا کہ اس سے پہلے اس کی بہن الجائے کو اٹھا کر یہاں لایا گیا تھا، لیکن ہم نے جتنے دن بھی اسے رکھا اس کی بہترین مہمانداری کی اور اس کی جان اور عزت کی حفاظت کی۔ ہم اسے اپنے قبیلے میں اس لیے اٹھا کر لائے تھے تاکہ اونق خان کو یہ احساس ہو کہ دوسرے قبائل کی لڑکیوں کو اٹھا کر اپنے ہاں لے جانا کس قدر تکلیف کا باعث ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ہم اس پر یہ بھی واضح کرنا چاہتے تھے کہ وہ لڑکیوں کو واپس کرتے وقت تیغ زنی کے مقابلے کی شرط رکھتا تھا۔ اس شرط پر بھی ہم ضرب لگانا چاہتے تھے اور اونق خان پر یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ وہ تیغ زنی میں کوئی ناقابل تسخیر نہیں ہے، اور تم نے دیکھا ہم اپنے کام میں کامیاب رہے۔ اب اونق خان کو سبق سکھانے کے لیے ہم الجائے خاتون کو ایک دفعہ اپنے قبیلے میں لائے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم الجائے کو پھر لے آئے ہیں۔ الجائے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اونق خان کی بہن تمہارے قبیلے کی عزت اور آبرو ہے، اور کسی کی عزت اور آبرو کو اچھالنا، اس پر ہاتھ ڈالنا ہم مسلمان گناہ خیال کرتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد بر خان جب خاموش ہوا تب ان 3 قاصدوں میں سے ایک بول اٹھا، باشکری قبیلے کے عظیم سردار، ہم کچی اور خام کار خبر لے کر نہیں آئے، پوری تحقیق کے بعد آپ کی خدمت میں یہ گزارش لے کر آئے ہیں کہ ہمارے قبیلے کی بیٹی کو واپس کر دیا جائے۔ الجائے خاتون آپ کے ہی قبیلے میں ہے، آپ کے قبیلے نے گو اسے اٹھایا نہیں، کوئی اور اٹھا کر آپ کے قبیلے میں لے کر آیا ہے۔ آپ کے قبیلے میں سفیان نام کی جو لڑکی رہتی ہے وہی الجائے خاتون ہے۔ اس قاصد کے ان الفاظ پر برخان چونکا تھا، کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اپنے نائب سنجر خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سنجر خان تم انہی کے پاس بیٹھو، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں، ساتھ ہی کسی کو بھیجو کہ وہ کرگیزی قبیلے کے سردار کلدی بیگ کو یہاں بلا لائے۔ سنجر خان نے جب اس بات میں گردن ہلائی تب ان تینوں قاصدوں کو مخاطب کرتے ہوئے برخان کہنے لگا، تم تینوں بیٹھو، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی برخان اپنے خیمے سے نکل گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد برخان فخرالدین کے خیمے میں داخل ہوا۔ اس وقت فخرالدین، سفیان، اس کی ماں بوزون اور بھائی منصور بے آگ کے انگارے بھرے مٹی کی ایک انگیٹھی کے گرد بیٹھے کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ برخان جب ان کے خیمے کے دروازے پر نمودار ہوا تب چاروں اپنی جگہ پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ فخرالدین کی طرف دیکھتے ہوئے برخان بول اٹھا، فخرالدین کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ اس پر فخرالدین بڑی ارادت مندی میں کہنے لگا، سردار آپ کس قسم کی گفتگو کرتے ہیں؟ میرے خیال میں خیمے میں آنے کے لیے آپ کو اجازت کی ضرورت نہیں ہے، آپ تشریف لائیں۔ برخان اندر داخل ہوا۔ اس موقع پر فخرالدین نے ایک نشست کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے بیٹھنے کے لیے کہا۔ تب بڑی سنجیدگی میں برخان اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، میں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا بلکہ ایک انتہائی اہم اور سنجیدہ موضوع پر کھڑے کھڑے گفتگو کروں گا، جھوٹ مت بولنا۔ یہ بتاؤ کیا سفیان تمہاری سگی بیٹی ہے؟ برخان کے ان الفاظ پر فخرالدین اور اس کی بیوی بوزون کا رنگ پیلا ہو گیا تھا۔ سفیان اور اس کا بھائی منصور بے بھی انتہائی پریشانی اور فکر مندی میں برخان کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ جب کچھ دیر خاموشی رہی تب اپنی بات پر زور دیتے ہوئے برخان پھر بول اٹھا، فخرالدین میرے سوال کا جواب خاموشی نہیں، میں تم سے کچھ سننا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد اچانک برخان نے اپنی نگاہیں سفیان پر گاڑ دی، پھر اسے مخاطب کر کے اس نے پوچھا، تم نے صرف ظاہری طور پر اسلام قبول کر رکھا ہے اور ایسا تم نے دوسروں کو دھوکہ دینے کے لیے کیا ہے یا حقیقی معنوں میں تم ہلکا باگوش اسلام ہو چکی ہو؟ دیکھو مجھ سے جھوٹ مت کہنا، جھوٹ مجھے پسند نہیں، سچائی کی میں قدر کرتا ہوں۔ مجھ سے سچ سچ کہو، اگر تم بے گناہ ہوگی تو میں تمہاری پوری مدد کروں گا۔ اگر آپ ناراض نہ ہو تو پہلے نشست پر بیٹھیں، پھر میں آپ کے سوال کا جواب دیتی ہوں اور آپ سے وعدہ کرتی ہوں ہر بات سچائی پر رہتے ہوئے کہوں گی، جھوٹ نہیں کہوں گی۔ برخان مان گیا، چنانچہ جس نشست کی طرف سفیان نے اشارہ کیا تھا اس پر وہ بیٹھ گیا۔ سفیان، اس کے ماں باپ اور بھائی بھی بیٹھ گئے۔ تب سفیان نے کہنا شروع کیا، سردار
میں سفیان نہیں الجائے خاتون ہوں۔ میں پہلے محترم فخر الدین کی نہیں قاسق قبیلے کی دیوداد کی بیٹی اور اونق خان کی بہن تھی، وہی الجائے خاتون جو کچھ عرصے پہلے چند دن آپ کے قبیلے میں بھی گزار کر گئی تھی۔ لیکن اب میرے باپ کا نام فخر الدین، میری ماں کا نام بوزون، میرے بھائی کا نام منصور بے ہے۔ اب میرا نام الجائے خاتون نہیں سفیان ہے۔ اب آپ یہ پوچھیں گے کہ میں اپنے قبیلے سے نکل کر پہلے کرگیزی قبیلے میں کیوں آئی، اور وہاں سے آپ کے قبیلے میں آنے کے لیے میں نے ایک فرضی کہانی بنانے کی کیوں کوشش کی تھی۔ یہ ساری داستان میرا باپ کہے گا، کیونکہ وہ بات میں اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتی۔ میں خیمے سے باہر نکل کر کھڑی ہوتی ہوں، بھاگوں گی نہیں، آپ بے فکر رہیں۔ میں اپنے قبیلے سے کیوں کرگیزی اور پھر آپ کے قبیلے میں آئی، اس کا جواب میرا باپ فخر الدین دے گا۔ اس کے ساتھ ہی سفیان یعنی الجائے خاتون اٹھی اور خیمے سے باہر دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے باہر نکلنے کے بعد جب برخان نے سوالیہ سے انداز میں فخر الدین کی طرف دیکھا، تب فخر الدین نے کہا، سردار، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم نے مصلحت کی خاطر آپ سے کچھ جھوٹ بولا تھا۔ سردار، بات یہ ہے کہ جب پہلی بار الجائے خاتون آپ کے قبیلے میں آئی تھی اور آپ کے قبیلے میں رہ رہی تھی تو وہ نہ صرف آپ کے قبیلے سے بڑی مانوس ہو گئی تھی، بلکہ میں اگر کھل کر کہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ آپ کو پسند کرنے لگی تھی۔ وہ بیچاری آپ کے واپس بھیجنے پر واپس تو چلی گئی، لیکن وہاں اس کا سکون درہم برہم ہو گیا۔ وہاں قیام کے دوران اس نے اپنی چھوٹی بہن اغتائے خاتون پر بھی یہ انکشاف کر دیا تھا کہ وہ باشکری قبیلے کے سردار برق خان کو پسند کرنے لگی ہے۔ چنانچہ وہ بیچاری کچھ ہفتے تو بڑی قرب خیزی میں اپنے قبیلے میں گزارتی رہی۔ پھر اس نے اپنی ماں اپنی بہن اغتائے سے اس سلسلے میں بات کی۔ وہ دونوں ماں بیٹی اس کی رازدار بن گئیں اور اسے یہ مشورہ دیا کہ وہ رات کی تاریکی میں اپنے قبیلے سے نکل کر برق خان کے پاس چلی جائے۔ ان دنوں قاسق قبیلے سے سب سے نزدیک مسلمانوں کا قبیلہ کرگیزی قیام کیے ہوئے تھا۔ اب الجائے خاتون کو یہ فکر لاحق ہو گئی کہ اگر یہ اپنے قبیلے سے بھاگ کر سیدھی آپ کی طرف آئے گی تو آپ اسے قبول کرنے سے انکار کر دیں گے۔ چنانچہ یہ کرگیزی قبیلے میں گئی۔ کرگیزی قبیلے میں داخل ہونے کے بعد حالات نے اس کا ساتھ دیا اور اس کی ملاقات مجھ سے ہوئی اور اس نے اپنے حالات مجھ سے کہے۔ میری کوئی بیٹی نہیں تھی، میں نے اسے اپنی بیٹی بنا کر رکھ لیا اور سارا معاملہ اپنے سردار قلدی بیگ کے سامنے پیش کر دیا۔ قلدی بیگ یہ جان کر بے حد خوش ہوا کہ قاسق قبیلے کی شہزادی الجائے خاتون باشکری قبیلے کے محترم سردار برق خان کو پسند کرتی ہے۔ چنانچہ وہ بھی اس معاملے میں رازدار بن گیا۔ اور پھر ایک روز جب آپ جا رہے تھے تو اچانک سفیان کے نام سے الجائے خاتون ایک میمنے کے پیچھے بھاگتی ہوئی آپ کے سامنے آئی۔ ایسا ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا گیا تھا تاکہ سفیان کے نام سے الجائے آپ سے مانوس ہو، اور پھر کرگیزی قبیلے کے کہنے پر اور اس کی اجازت سے ہی میں نے آپ سے اجازت لی کہ میں کرگیزی قبیلے کی بجائے آپ کے قبیلے میں رہنا چاہتا ہوں، اور یہ کہ میں تاجک ہوں۔ ایسا میں نے صرف الجائے خاتون کے لیے کیا تھا تاکہ الجائے خاتون آپ کے قبیلے میں رہے۔ اس کے دو فائدے تھے، پہلا یہ کہ آپ کے قبیلے میں رہتے ہوئے یہ محفوظ رہتی، دوسرا بڑا فائدہ یہ تھا چونکہ یہ آپ کو پسند کرنے لگی تھی، لہٰذا میں چاہتا تھا کہ آپ کے قریب رہے، شاید آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب ہو جائے اور آپ اس کی محبت کا جواب چاہت سے دیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد فخر الدین جب خاموش ہو گیا تب کچھ دیر تک خیمے کے اندر کاٹ کھانے والی خاموشی رہی، یہاں تک کہ فخر الدین نے پھر کہنا شروع کیا، سردار، امان لگتی بات یہ ہے کہ اب میں سفیان کو اپنی بیٹی ہی خیال کرنے لگا ہوں۔ میں اسے سگی بیٹیوں جیسا چاہتا ہوں، میرا بیٹا اسے سگی بہن خیال کرتا ہے، اور میری بیوی تو اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی۔ اس نے اپنا نام تبدیل کر لیا ہے، الجائے خاتون سے سفیان ہو گئی ہے، اسلام قبول کر چکی ہے اور بڑی سختی سے اپنے مذہب کی پابندی کرنے والی ہے۔ پر آج آپ نے یہ ساری باتیں کیسے اور کیوں کر پوچھ لی؟ جواب میں قاسقوں کے آنے والے 3 اشخاص کے متعلق برق خان نے تفصیل کہہ دی تھی۔ اس پر فخر الدین منت کرنے کے انداز میں کہنے لگا، محترم سردار، میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ سفیان کو واپس نہ بھیجیے گا۔ کیا یہ پسند کریں گے آپ کے ایک مسلمان لڑکی کو بدھ قبیلے والوں میں بھیج دیں تاکہ وہ اس سے 2 میں سے ایک سلوک کریں، یا تو اسے اسلام سے منحرف کر دیں یا موت کے گھاٹ اتار دیں؟ فخر الدین کے ان الفاظ کے جواب میں کچھ دیر تک خیمے میں خاموشی رہی، پھر دھیمے سے لہجے میں برق خان کہنے لگا، الجائے خاتون نے اگر اپنا نام بدل کر سفیان رکھ لیا ہے اور وہ اب بدھ مت کی بجائے اسلام قبول کر کے مسلمان ہو چکی ہے، اپنی خوشی سے یہاں آئی ہے اور اپنی خوشی سے یہاں رہنا چاہتی ہے، تو پھر مطمئن رہو، اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ اب تم سفیان کو اندر بلاؤ۔ برق خان کے ان الفاظ کے جواب میں فخر الدین نے آواز دے کر سفیان کو اندر بلایا تو سفیان بھاگتی ہوئی خیمے میں داخل ہوئی اور جس نشست سے اٹھی تھی اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے برق خان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں بیٹھ جاؤں۔
इस पर बरखान खड़ा हो गया। चुनाचे उसकी तरफ देखते हुए फखरुद्दीन, मंसूर बे और बोजोन भी खड़े हो गए। सोफियान भी ना बैठी। फिर फिक्रमंदी में सोफियान बरखान को मुखातिब करके कहने लगी, अमीर, आप थोड़ी देर मजीद बैठे। मैं आपसे इल्तमास करती हूँ, इस मौके पर मैं आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हूँ। जवाब में बरखान कहने लगा, तुम्हारे कबीले के कुछ लोग तुम्हें लेने के लिए आए हैं, तुम्हें उसकी तफसील बताता हूँ। इस पर सोफियान ने फौरन बरखान की बात काटते हुए कहना शुरू किया, मैं खेमे से बाहर खड़ी होकर सारी तफसील सुन चुकी हूँ, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे सिर्फ ये इल्तमास करती हूँ कि आप मुझे वापस नहीं भेजिएगा। अगर आप मुझे वापस ही भेजना चाहते हैं तो अपने कबीले से बाहर निकाल कर मेरी गर्दन काट दीजिएगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं खुद अपनी गर्दन काट दूंगी, लेकिन वापस अपने कबीले में नहीं जाऊंगी। यहाँ तक कहने के बाद सोफियान लम्हा भर के लिए रुकी, फिर बड़े गौर से बरखान की तरफ देखते हुए कहने लगी, अमीर, मैं इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ। अब मैं मुसलमान लड़की हूँ। जिस कबीले में आप मुझे भेजना चाहते हैं वो बुद्धमत हैं। आप कासिकों को अच्छी तरह जानते हैं। बुद्धमत होने के साथ साथ वो इन इलाकों में मुसलमानों के बदतरीन दुश्मन हैं, और फिर आपके कबीले के तो वो सबसे ज्यादा होलनाक और खून आशाम किस्म के दुश्मन हैं। क्या आप एक मुसलमान लड़की को जो आपकी पनाह में आ चुकी है वापिस उस कबीले में भेजेंगे ताकि वो उसकी असमत, उसकी आबरू, उसकी जान की धज्जियां बखेर दें? यहाँ तक कहने के बाद सोफियान खामोश हो गई थी और जवाब तलब से अंदाज में बरखान की तरफ देखने लगी। मैं तुम्हें वापस नहीं भेज रहा, लेकिन तुम्हारे कबीले के जो लोग तुम्हें लेने के लिए आए हैं, मैं उन्हें क्या जवाब दूं? तुम जानती हो मैं नहीं जानता था कि सोफियान के रूप में तुम अलजाए हो। जब वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि अलजाए खातून मेरे कबीले में है तो मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा अलजाए खातून मेरे कबीले में नहीं है। अगर हमने इसी तरह अलजाए खातून को उठाकर अपने कबीले में रखना होता तो जैसे वो पहले आई थी हम उसे वापस ही जाने ना देते, लेकिन जब उन्होंने इशारा दिया तब मैं समझा कि सोफियान के रूप में तुम हो। तुम्हें कम से कम शुरू में मुझे बता देना चाहिए था कि किन हालात में तुम अपने कबीले से निकलकर हमारे करगीजी कबीले में आई। वहां से तुमने करगीजी कबीले के सरदार कल्दी बेग से बात करके फखरुद्दीन के यहाँ पनाह ली और मेरे कबीले में मुंतकिल हो गई। देखो, ऐसा अगर तुमने। यहाँ तक कहते कहते बरखान को खामोश हो जाना पड़ा, इसलिए कि सोफियान बोल उठी, अमीर, इस वक्त जबकि मेरे माँ बाप, मेरा भाई बैठा हुआ है, मैं आपसे ये कहूँ कि अब कासी कबीले का देवदाद, कासी कबीले का औनक खान, वो दोनों मेरे बाप और भाई नहीं हैं। अब मैं मुसलमान हूँ। फखरुद्दीन मेरा बाप, बोजोन मेरी माँ और मंसूर बे मेरा भाई है। अपने इन करीबी और अजीज रिश्तेदारों की मौजूदगी में जो आप कहने लगे थे वो बात मैं आपकी मुकम्मल करती हूँ। मैंने अपने कबीले से भागकर कोई जुर्म नहीं किया, और फिर मैं आप पर यह भी इंकशाफ करूं कि वहां से मैं अपनी जान बचाने के लिए तो नहीं भागी थी। जब मैं पहली बार चंद रोज आपके कबीले में गई थी तो खुदा जानता है उस वक्त ही मैं आप लोगों के इखलाक व किरदार से मुतासिर होकर इस्लाम की तरफ माइल हो चुकी थी। यह अलहदा बात है कि मैंने अपने जज्बात का इजहार नहीं किया। उसी वक्त मैं सिर्फ इस्लाम ही नहीं आपकी तरफ भी माइल हो चुकी थी, और मैंने अपने दिल में यह ठान ली थी कि अगर जिंदगी में कभी खुदावंदे कदूस ने मौका दिया तो मैं आपको अपनी जिंदगी का साथी बनाऊंगी। उसके बाद जब मैंने अपने कबीले में वापस जाकर रहना शुरू किया तो आप यकीन कीजिए वहां एक लम्हे के लिए मेरा दिल नहीं लगा। मैं उदास रहने लगी थी। मेरी उस उदासी को छोटी बहन अगताय ने भांप लिया था। जब उसने मुझे कुरेदा तो मैंने उस पर इंकशाफ कर दिया कि मैं बाशकीरी कबीले के सरदार बरखान को पसंद करने लगी हूँ। चुनाचे मेरी छोटी बहन ने मेरी माँ को भी राजदार बना लिया। इस तरह वो दोनों एक तरह से मेरी हमराज हो गई थी। इसी दौरान अपने कबीले में रहते हुए मेरे लिए एक मुसीबत उठ खड़ी हुई, और वो ये कि जंगारी कबीले के सरदार ओसो खान का बेटा तकला खान मुझे पसंद करने लगा। आखिर ओसो खान ने मेरे बाप और मेरे भाई से मेरा रिश्ता मांगा। मेरे बाप और भाई ने इस रिश्ते को कबूल कर लिया और मेरी शादी की तारीख भी तय कर दी थी। चुनाचे उस तारीख से पहले पहले अपने कबीले से निकलकर करगिजियों में आई। अपने कबीले से निकलने में मेरी माँ और मेरी छोटी बहन ने मेरी भरपूर मदद की। उसके बाद जो हालात बीते वो आप जानते हैं। यहाँ तक कहने के बाद सोफियान जब खामोश हुई तब बरखान कहने लगा, मैं अब तुम्हें अलजाए नहीं सोफियान के नाम से ही मुखातिब करूंगा। देखो, मेरी तरफ से तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हें वापस नहीं भेजूंगा। बरखान को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि उसकी तरफ हल्की मुस्कुराहट में देखते हुए अलजाए खातून कहने लगी, आपका सिर्फ इतना कह देना ही काफी नहीं है कि आप मुझे मेरे कबीले में वापस नहीं भेजेंगे। अगर किसी ने मुझे यहाँ से जबरदस्ती ले जाना चाहा तब। अलजाए खातून के इन अल्फाज पर बरखान की पेशानी पर बल पड़ गए थे। कहने लगा, किसकी मजाल है कि तुम्हें यहाँ से कोई जबरदस्ती ले जाए? जो ऐसा करेगा अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। बरखान के इन अल्फाज पर अलजाए खातून की खुशी की कोई इंतहा ना थी। बेपनाह मुसरत का इजहार करते हुए कहने लगी,
اب مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ میں سمجھتی ہوں میں اب باشکیریوں کے اندر نہ اکیلی ہوں، نہ بے یار و مددگار، اور نہ یوں ہی کوئی منہ اٹھائے مجھے یہاں سے لے جا سکتا ہے۔ الجائے جب خاموش ہوئی تب برخان کہنے لگا، اب تم اپنے پرانے نام کو بھول جاؤ، یوں جانو اب تمہارا نام ہی سفیان ہے۔ میں تمہیں آئندہ اسی نام سے مخاطب کروں گا۔ میں اب اپنے خیمے میں جاتا ہوں۔ میں نے قرگیزی سردار کلدی بیگ کو بھی اپنے خیمے میں طلب کر لیا ہے۔ میرے جانے کے تھوڑی دیر بعد تم چاروں میرے خیمے میں آ جانا۔ میں وہاں کاسی قبیلے کے لوگوں سے بات کروں گا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ الجائے خاتون سفیان کے نام سے میرے قبیلے میں رہ رہی ہے۔ میں اسے بلا کر لایا ہوں۔ اگر یہ تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے تو بسم اللہ کرو، اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ میں یا میرے قبیلے کا کوئی فرد اسے زبردستی روکنے کی کوشش نہیں کرے گا، اور اگر سفیان واپس جانے سے انکار کرتی ہے، میرے ہی قبیلے میں رہنا چاہتی ہے، تو پھر کوئی اسے زبردستی میرے قبیلے سے نکال کر نہیں لے جا سکتا۔ اس کے بعد وہ تم سے سوال کریں گے اور ان کے سوال کا جواب تم خود ہی دے دینا۔ میں اب جاتا ہوں۔ برخان کی اس گفتگو سے سفیان ہی نہیں، فخر الدین بوزون اور منصور بے چاروں خوش ہو گئے تھے۔ اس کے ساتھ ہی برخان اٹھا اور سفیان کے خیمے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد برخان اپنے خیمے میں داخل ہوا۔ کاسی قبیلے کے تینوں افراد وہاں بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کے ساتھ ہی باشکیریوں کے نائب سالار سنجر خان کے ساتھ قرگیزی قبیلے کا سردار کلدی بیگ بھی بیٹھا ہوا تھا۔ برخان آگے بڑھا، جہاں سے اٹھا تھا وہیں جا کر قرگیزی قبیلے کے سردار کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ پھر گفتگو کا آغاز قرگیزی قبیلے کے سردار کلدی بیگ نے کیا اور کہنے لگا، برخان میرے بھائی، مجھے آپ نے بلایا تھا، لیکن میرے آنے پر آپ یہاں نہیں تھے۔ میں نے یہاں بیٹھ کر سنجر خان سے ساری صورتحال جان لی ہے، اور میں نے کاسی قبیلے کے ان لوگوں پر بھی حقیقت حال واضح کر دی ہے کہ کس طرح الجائے خاتون میرے قبیلے میں آئی، ایک شخص کو اپنا باپ بنا کر اس کے پاس رہنے لگی۔ اس نے اسلام قبول کر لیا، اپنا نام بھی تبدیل کر لیا، اور اس کے بعد اس کی خواہش سے باشکیری قبیلے میں منتقل کر دیا گیا۔ میں نے ان پر یہ بھی واضح کیا ہے کہ اب تک باشکیری قبیلے کے سردار برخان کو پتہ نہیں ہے کہ الجائے خاتون باشکیریوں کے اندر رہ رہی ہے۔ کلدی بیگ جب خاموش ہوا تب کاسکوں کے تینوں افراد کی طرف دیکھتے ہوئے برخان کہنے لگا، میں تم لوگوں کے سامنے اپنی ذات کی صفائی پیش نہیں کرنے لگا۔ یہ حقیقت ہے کہ مجھے نہیں خبر تھی کہ تمہارے قبیلے کے سردار کی بیٹی الجائے خاتون سفیان کے نام سے میرے قبیلے میں رہ رہی ہے۔ دیکھو، اسے کوئی زبردستی اٹھا کر نہیں لایا تھا، وہ اپنی مرضی سے آئی ہے۔ اپنی مرضی سے واپس جانا چاہے تو ہم میں سے کوئی اس کی راہ نہیں روکے گا۔ برخان یہیں تک کہنے پایا تھا کہ خیمے میں فخر الدین بوزون، سفیان اور منصور بے داخل ہوئے۔ سفیان آگے بڑھ کر بالکل برخان کے قریب ہو بیٹھی تھی، جبکہ اس کے پیچھے اور دائیں جانب فخر الدین بوزون اور منصور بے بیٹھ گئے تھے۔ جب سفیان بیٹھ گئی تب کاسک قبیلے کے تینوں افراد کو مخاطب کرتے ہوئے برخان کہنے لگا، تم لوگ اپنے سردار کی بیٹی الجائے خاتون کو لینے آئے ہو۔ یہ جو لڑکی اب میرے قریب آ کر بیٹھی ہے، اس کو غور سے دیکھو، کیا یہی الجائے خاتون ہے؟ اس پر ان کاسکوں میں سے ایک کہنے لگا، اس میں پہچاننے اور نہ پہچاننے کی کیا بات ہے؟ یہی ہمارے قبیلے کی الجائے خاتون ہے۔ برخان نے پھر کہنا شروع کیا، دیکھو، یہ اب پہلے جیسی الجائے خاتون نہیں ہے۔ کاسک قبیلے کے لوگ بدھ مت ہیں، جبکہ ہم باشکیری مسلمان ہیں۔ یہ لڑکی جسے تم اپنے قبیلے کے سردار کی بیٹی کہتے ہو، جب تک یہ تمہارے قبیلے میں تھی اس وقت الجائے خاتون تھی۔ قبیلے سے نکلنے کی اس کی واردات میرا ساتھی قرگیزی قبیلے کا سردار کلدی بیگ تم سے کہہ چکا ہے۔ وہاں سے نکلنے کے بعد جب یہ ہمارے قبیلے میں آئی تو الجائے خاتون سفیان ہو گئی۔ اب یہ بدھ مت کی پیروکار نہیں، اسلام قبول کر چکی ہے، مسلمان ہے، نام اس کا سفیان ہے۔ یہ حقیقت تم پر واضح کرنی ضروری تھی۔ اسی حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ براہ راست اب تم سفیان سے مخاطب ہو۔ اس سے پوچھو، اگر یہ واپس جانا چاہتی ہے تو ہم اسے تحائف سے مالا مال کر کے تمہارے ساتھ باعزت واپس بھیجنے کے لیے تیار ہیں۔ ساتھ ہی تم پر میں یہ بھی واضح کر دوں کہ اب تک یہ جو ہمارے قبیلے میں رہی ہے تو یہاں اس کی عزت، اس کی آبرو بالکل محفوظ رہی ہے۔ اگر یہ تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے تو ہم میں سے کوئی اس کی راہ نہیں روکے گا۔ تم براہ راست اس سے گفتگو کر سکتے ہو۔ اس پر ان تینوں قاصدوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، کچھ صلاح مشورہ کیا، پھر ایک قاصد سفیان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، الجائے ہماری بیٹی، ہم تینوں تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں۔ قبیلے سے تمہاری غیر حاضری کی وجہ سے تمہارا باپ، تمہارا بھائی بے حد پریشان ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم واپس آ جاؤ۔ اور یہاں تک کہتے کہتے اس قاصد کو خاموش ہو جانا پڑا، اس لیے کہ سفیان بول اٹھی، تم نے صرف یہی ذکر کیا ہے کہ قبیلے سے میرے چلے جانے کے بعد میرا باپ اور میرا بھائی پریشان ہے، تم نے میری ماں، میری چھوٹی بہن کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ جواب میں قاصد غم زدہ سے لہجے میں کہنے لگا، تمہارا اعتراض ٹھیک ہے بیٹی، تمہاری ماں بہن کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ سفیان چونک سی اٹھی تھی، کیا ہوا میری ماں اور بہن کو؟
वो कासिक फिर बोल उठा, जब तुम अपने कबीले से चली आई तो कुछ अरसा बड़ी सरगर्मी से तुम्हारी तलाश रही। उसके बाद कबीले की औरतों की खुसर फुसर और फिर कुछ लोगों से ये खबर फैली कि तुम्हें भगाने में तुम्हारी छोटी बहन और तुम्हारी माँ शामिल थी। उसकी जब तहकीक की गई तो ये सच साबित हुआ कि अलजाए खातून क्योंकि जंगारी कबीले के सरदार ओसो खान के बेटे तकला खान से शादी नहीं करना चाहती थी, लिहाजा ये बात उसने अपनी माँ और बहन से की। लिहाजा उसकी माँ और बहन ने उसे भगा दिया। चुनांचे जंगारी कबीले का सरदार ओसो खान के बेटे तकला खान को जब इस सूरत हाल की खबर हुई तो एक रोज वो उस वक्त तुम्हारे बाप के खेमों में से एक में दाखिल हुआ जिसमें उस वक्त तुम्हारी माँ और बहन अकेली बैठी हुई थी। लिहाजा तकला खान उन पर हमलावर हुआ और दोनों को उसने मौत के घाट उतार दिया। अपनी माँ और बहन के मरने का सुनकर सोफियान बेचारी रो दी थी। कुछ देर तक सिसकियां लेती रही, हिचकियों में डूबी रही, यहाँ तक कि बरखान ने अपना हाथ उसके सर पर रखा और कहने लगा, देखो जो होना था वो हो चुका। इंसान अपनी जात में बड़ा बेबस है, अनहोनी को होनी और होनी को अनहोनी नहीं बना सकता। तकला खान को शायद ये गुस्सा होगा कि तुम्हारी माँ और तुम्हारी बहन ने तुमसे उसकी शादी नहीं होने दी। सोफियान मुतमईन रहो। अगर यहाँ तक कहते कहते बरखान ने न जाने क्या सोचा कि खामोश हो गया। फिर उसने कासिकों को मुखातिब करके कहा, सोफियान अब संभल गई है, तुम जो कुछ इससे कहना चाहते हो कहो। इस पर एक कासिक बोला और कहने लगा, बेटी हम तुम्हें लेने आए हैं, हमारे साथ चलो, ये तुम्हारे बाप तुम्हारे भाई की ख्वाहिश और आरजू है। सोफियान ने अपनी गर्दन सीधी की, भीगी हुई आंखें खुश की, एक गहरी निगाह अपने पहलू में बैठे बरखान पर डाली, फिर कहने लगी, तुम मुझे लेकर कहाँ जाओगे? अपने कबीले में एक कासिक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा था। उस कबीले में जिसमें मेरी माँ और बहन को मौत के घाट उतार दिया गया, उस कबीले में जो बुद्धमत है, उस कबीले में जहां मुझ जैसी मुसलमान लड़की का कोई ताल्लुक और वास्ता ही नहीं है, उस कबीले में तुम लोग मुझे लेकर जाओगे जिसे कासिक कहते हैं, जो बुद्धमत है, जिसका सरदार देवदाद और ओनक खान है। तुम कहते हो कि देवदाद मेरा बाप और ओनक खान मेरा भाई है। मैं उन्हें बाप और भाई तस्लीम करने से इनकार करती हूँ। मेरा बाप जिसका नाम फखरुद्दीन है इस वक्त मेरे पास बैठा हुआ है। मेरी माँ का नाम बोजोन है। मेरे पहलू में साथ ही मेरा भाई मंसूर भी बैठा हुआ है। देखो मैं तुम्हारे साथ जाने से इनकार करती हूँ। मैं तुम पर यह भी वाजे कर दूं कि मुझ पर ना कोई दबाव है, ना कोई बोझ है, ना कोई धौंस है, ना कोई धमकी है। लिहाजा वापस जाकर कासिक कबीले के सरदार से कहना कि आइंदा बाशगिरियों से मेरी मांग ना करे। मेरे बाप मेरे भाई से जाकर कहना कि उनकी वो लड़की जिसका नाम अलजाए खातून था मर गई। तुम लोगों ने मेरी बहन और मेरी माँ दोनों को मरवा दिया। अलजाए खुद ही मर गई। अब इस लड़की के रूप में एक नई लड़की है जो मुसलमान है, जिसका नाम सोफियान है, और वो ना कासिक कबीले को जानती है और ना कासिक कबीले के किसी फर्द से शनासा है। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहती। सोफियान जब खामोश हुई तब एक कासिक जज्बातीपन में गुस्से का इजहार करते हुए कहने लगा, तुम इनकार तो कर रही हो बेटी, लेकिन हम तुम्हें जबरदस्ती भी ले जा सकते हैं। उस कासिक के इन अल्फाज पर सोफियान ने घूरने के अंदाज में उसकी तरफ देखा, फिर कहने लगी, कौन मुझे जबरदस्ती लेकर जाएगा? हम तीनों। फिर उसी कासिक ने जवाब दिया था। सोफियान ने इस बार उन कासिकों की नहीं बल्कि बरखान की तरफ देखा था। उसने देखा गुस्से और खफगी में बरखान की पेशानी पर बल पड़ गए थे, आंखों में सुर्खी आ गई थी। फिर वो तीनों कासिकों को मुखातिब करके कहने लगा, सोफियान को यहां से जबरदस्ती ले जाने की बात ना करना। तुम में से अगर किसी ने भी इसे जबरदस्ती ले जाने की ख्वाहिश तक का इजहार किया तो उसे खुद को वापिस सलामती के साथ अपने कबीले में जाना नसीब ना होगा, इसलिए कि उसकी गर्दन यहां होगी और धड़ कासिकों के पास होगा। देखो सोफियान इस्लाम कबूल कर चुकी है। तुम्हारे कबीले में जाने से उसने अपनी मर्जी से इनकार कर दिया है और अपनी ख्वाहिश पर ही उसने हमारे कबीले में रिहाइश रखने का अज़्म किया है। ऐसे मौके पर अगर किसी ने भी उसे अपने साथ जबरदस्ती ले जाने की बात तक की, वो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। बरखान के उन अल्फाज पर जहां सोफियान तौसीफी और फखरिया अंदाज में उसकी तरफ देख रही थी, वहां तीनों कासिक लरज कांप गए थे, चेहरे पीले हो गए थे। फिर बरखान अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, अब तुम तीनों जा सकते हो। तुम्हारे और मेरे कबीले की बड़ी पुरानी दुश्मनी है। मैं तुम्हारे साथ अपने कुछ मुसल्ला जवान भेजता हूँ जो तुम्हें कुछ दूर तक छोड़कर आ जाएंगे। अगर तुम तीनों ने ज्यादा देर मेरे कबीले में कयाम किया और लोगों को खबर हो गई कि 3 कासिक आए हैं, तो याद रखना तुम में से कोई भी बचकर नहीं जाएगा। और जब मेरे कबीले के लोगों को यह खबर होगी कि अलजाए खातून ने इस्लाम कबूल कर लिया है और उसका नाम सोफियान है और हमारे कबीले में उसने पनाह ले रखी है, और ये कि तुम उसे जबरदस्ती ले जाना चाहते हो, तब भी तुम तीनों में से कोई बचकर वापस ना जाने पाएगा। बरखान की उन अल्फाज ने उन पर और ज्यादा लर्जा और खौफ और कपकपी तारी कर दी थी।
तीनों उठ खड़े हुए। बर खान के कहने पर उसके नायब संजर खान ने अपने कुछ मुसल्ला जवान मुकर्रर किए जो कासिकों को बाहर तक छोड़ने गए। करगीजी कबीले का सरदार कल्दी बेग भी बर खान का शुक्रिया अदा करते हुए चला गया था। चुनाचे संजर खान और कल्दी बेग के जाने के बाद बर खान फिर अपने खेमे में आकर बैठा। फखरुद्दीन, बोजान, सोफियान और मंसूर बे अपनी अपनी जगहों पर बैठे हुए थे। खेमे में कुछ देर तक खामोशी रही। उसके बाद सोफियान की फिक्रमंदी में डूबी बिखरी बिखरी सी आवाज सुनाई दी, अमीर, अब क्या होगा? क्या होगा? बर खान ने गौर से उसकी तरफ देखते हुए पूछ लिया था। अगर कासिकों ने मुझे किसी तरीके से जबरदस्ती यहां से उठा ले जाने की कोशिश की तब? उस मौके पर हल्का सा तबस्सुम बर खान के चेहरे पर नमूदार हुआ। फिर बड़े गौर से सोफियान की तरफ देखते हुए कहने लगा, देख सोफियान, कासिक अगर तुम्हें मेरे कबीले से जबरदस्ती उठाकर ले जा सकते हैं तो कल को वो मुझे भी उठाकर अपने कबीले में ले जा सकते हैं। लिहाजा ये बात अपने जहन से निकाल दो, अपने शऊर से झटक दो कि कासिक तुम्हें जबरदस्ती ले जा सकते हैं। सोफियान के चेहरे पर तबस्सुम नमूदार हुआ। फिर कहने लगी, अमीर, कासिकों के साथ दौरान गुफ्तगू आप जंगारी कबीले के सरदार ओसो खान के बेटे तकला खान से मुतालिक कुछ कहते कहते रुक गए थे। ऐसा शायद आपने मसलहतन किया था। क्या मैं जान सकती हूं आप क्या कहने लगे थे? जवाब में बर खान मुस्कुराया और कहने लगा, सोफियान तुम बहुत तेज लड़की हो। सोफियान भी हंस दी और कहने लगी, अमीर, आपके साथ रहते रहते तेज हो गई हूं। बर खान मुस्कुराया और कहने लगा, तकला खान से मुतालिक सोफियान ये कहने लगा था कि अगर उसने तुम्हारी बहन तुम्हारी माँ को नाहक कत्ल किया है तो बचेगा वो भी नहीं। तुम चारों जाओ अपने खेमे में आराम करो और कासिकों की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। सोफियान ही नहीं, फखरुद्दीन, बोजोन और मंसूर बे तीनों मुतमईन हो गए थे। फिर चारों बर खान के खेमे से निकलकर वो अपने खेमों की तरफ चले गए थे।